تحریر فرمایا کہ سبحان ربی العلی الاعلیٰ الوہاب، اسے رکوع اور سجدے میں پڑھیں۔ رکوع اور سجدے میں ان جملوں کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اپنی دعا کا آغاز اسی مبارک جملے سے کرتے تھے کہ سبحان ربی العلی الاعلیٰ الوہاب، تو آغاز تو ہوتا تھا اسی سے، لیکن اس سے بہتر وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رکوع کی دعائیں تھیں انہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بھی بڑھ کے ثواب اس میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جب جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک جگہ ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ایک جگہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ یہ سب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، اللہ میری سارے غلطیوں کو معاف فرما دے، وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، پہلی زندگی میں ہوئی یا آخری زندگی میں، وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ، اللہ لوگوں کے سامنے گناہ ہو گئے یا تنہائی میں، اے پروردگار سب معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، اور یہ مسلم میں آئی۔ سنن ابی داؤد میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، اور یہ بھی پڑھتے تھے کبھی کبھی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو جبروت کا مالک ہے، عالم ملکوت کا مالک۔ ناسوت، لاہوت، ملکوت اور جبروت، یہ چار دنیا میں عالم پائے جاتے ہیں۔ جن صوفیہ نے اس کی سیر کی ہے وہ اس کی تفصیلات بھی لکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہیں سے لیا ہے، کیا کہتے ہیں، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان، جبروتی و ملکوتی و، ہے علامہ کا ایسے ہی شعر۔ تو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ سجدے میں۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہیں۔ ویسے تو قرآن اور حدیث میں جتنی بھی دعائیں آتی ہیں کوئی بھی مانگی جا سکتی۔ قرآن کریم کی آیات جو دعا پہ مشتمل ہیں وہ بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن اگر پڑھے گا رکوع یا سجدے میں تو اگلے فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب سجدے میں جاتے تھے تو سنن نسائی میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اللہ میرے دل میں نور کو بھر دے، واجعل فی سمعی نوراً، اور اللہ میری کانوں کی جو سماعت ہے اس کو نور سے بھر دے کہ میں ایسے جملے نہ سنوں جن میں کفر یا جن میں تیری نافرمانی پائی جاتی ہے۔ وجعل فی بصری نوراً، اللہ میری آنکھوں کو بھی نور دے دے کہ میں وہ چیزیں مت دیکھوں جو اس نور کو ختم کرتی ہیں، ظلمت اور اندھیروں کو پیدا کرتی ہیں۔ وجعل من تحتی نوراً، اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے۔ وجعل من فوقی نوراً، اللہ میرے سر پہ نور کی چادر کو تان دے۔ وان یمینی نوراً وان شمالی نور، یساری نوراً، وان یمینی نوراً، میرے دائیں ہاتھ پہ بھی نور ہو، وان یساری نوراً، اور اللہ الٹے ہاتھ پہ بھی نور، وان یمینی نوراً وان یساری نوراً، وجعل امامی نوراً، اللہ میرے سامنے بھی نور کر دے، وجعل خلفی نوراً، اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، وعاصم دی نورا، اللہ میری ساری زندگی نور سے بھر دے، روشنی سے بھر دے۔ یہ دعا کام آئے گی جب قبر میں جائے گا نا، وہاں جو نور ملے گا نا یہ دعا وہاں قبول ہو جائے گی۔ مختلف احادیث آئی ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ ہم سنائیں، لیکن
تین چیزیں ہمیشہ اپنے لیے بھی اور اپنے آباء و اجداد جو گزر گئے اور جو امت میں ہر مردے کے لیے مانگا کرو۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسے یہ آیا ہے۔ دوسرے، اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دے، یہ جنتیوں کی باتیں۔ اور تیسرے، اللہ اس کی قبر کو تنگ نہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری قبر کو اتنا وسیع کر دے، یا صحابہ رضی اللہ عنہ مانگتے تھے کہ ہر جگہ باغات ہی باغات مل جائیں۔ یہ تین دعائیں ہمیشہ اپنے لیے بھی اور جس میت کے لیے جاؤ، جنازے میں تو پڑھی نہیں جا سکتی نا، کیونکہ اردو تو جنازے میں نہیں ہے، لیکن جب آخر پہ قبر میں دفن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دے، اور اللہ اس کی قبر کو باغات کی طرح وسیع کر دے، اللہ اس کی قبر کو کھول دے۔ اور اگر یاد رہے تو دعا مانگو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانگتے تھے، وَالْحِقُّ بِنَبِيِّهِ، اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اس کی روح کو ملا دے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اس پر اپنا کشف بھی لکھا ہے۔